ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ بھی ریلیونٹ ہے. ایک بڑے اہم سفارتکار نے بتایا کہ ہمیں ابھی تو نظر آ رہا ہے نا کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر تہران گئے، یا ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ کویت میں نظر آتے ہیں. اس کا پورا ایک پس منظر ہے، اور پس منظر یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے ہمیں بڑے ذمہ دار سفارتکاروں نے بتایا کہ ان کی بات چیت اس سارے کانفلکٹ میں جاری رہی ہے تمام فریقین سے. اور ابھی یہ جو ان کا تازہ دورہ ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہمراہ، اس دورے کا مقصد بھی کیا ہے کہ جو ایم او یو اسلام آباد میں ہوا تھا اس کے بعد ٹیکنیکل نوعیت کی کمیٹیز نے بات چیت کا آغاز کرنا تھا، اسی جگہ سے ڈور کو جوڑا جائے جہاں سے ڈور ٹوٹی تھی. اچھا، ہمیں جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ تو چاہتا ہے کہ ایران سے بات چیت ہو، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی خبر آئی کہ انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے فون پر بات کی، اور اس کے بعد یہ دورہ ہوا. امریکہ تو چاہتا ہے کہ ایران سے بات چیت ہو، لیکن ایران جو ہے دوسری بریچ کے اوپر اپنا زیادہ موقف سخت کیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے، اور اس موقف کی سختی میں نرمی لانے کے لیے یہ جو دورہ ہے وہ کیا گیا تھا. 3 بنیادی مطالبات ہیں. ایک تو یہ کہ گارنٹی دے، ایران چاہتا ہے کہ گارنٹی ہمیں کوئی ملے کہ امریکہ دوبارہ نہیں کرے گا. باقی 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ بلاکیڈ کھولے، پھر جو ان کے ویور تھا آئل بیچنے کا وہ ان کو دیا جائے، اور پھر آخری بات یہ کہ جو ان کے ایسٹ فریز تھے ان کو ڈی فریز کرنے کے لیے ٹینجبل اقدامات کیے جائیں. تو اور بھی بہت سارے چھوٹے موٹے ایشوز ہیں جن کے اوپر ان کا موقف ہے، جو کہ مفاہمت کرانے والوں کے خیال میں اس کو نرم کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے یہ دورہ کیا گیا. بٹ اعزاز سید صاحب، جو پیش رفت نہیں ہو سکی مزید اسلام آباد ایم او یو کے اوپر، ایران کا موقف یہ ہے کہ امریکہ نے جس طرح سے حملہ کیا، سیز فائر کی خلاف ورزی کی، پھر بات چیت میں بھی بریک تھرو نہ ہو سکا، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. امریکہ ایران کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. آپ کی رائے میں دونوں میں سے کس کے موقف میں وزن ہے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک چیز جو پہلے طے ہو چکی تھی کہ اسٹریٹ آف ہارمز میں سے جو بھی شپ گزرے گا وہ پہلے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کروائے گا، اور بہت سارے شپس اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کروا کر گزرے. ٹھیک ہے، 2 شپس تھے جن کی وجہ سے یہ سارا دوبارہ معاملہ شروع ہوا، جنہوں نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کروائی. اس کے اوپر ایرانیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ ان شپس کے اوپر ان جگہوں Ready to clean up your kids' room? Vinted to the rescue. Sell what your kids don't need and earn some extra money back. Quick snap. Upload your toy and sell. Sold already. Now on to the next one. If you don't need it, sell it. Download Vinted and start selling today. بات کی جو آپ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ایم او یو ابھی بھی ریلیونٹ ہے اور وہیں سے سلسلہ جوڑا جائے جہاں سے ٹوٹا تھا. ریما، اس میں 60 دن کی سیز فائر کی ڈیڈ لائن اور پھر بڑی اسپیسیفک کچھ چیزیں تھیں جن کے اوپر عمل درآمد ہونا تھا. کیا اس طرح سے اس کو ٹیکنیکلی آگے نہ بڑھائے بغیر اس طرح کے معاہدے ریلیونٹ رہتے ہیں، یا پھر وہ دے سیز ٹو ایگزسٹ؟ آلسو جو ہمارا بنیادی سوال ہے، آپ کے خیال میں جو آگے پیش رفت نہیں ہو سکی اس کا بڑا ذمہ دار کون؟ علینا، تاریخ ذمہ دار ہے. کئی دہائیوں سے امریکہ اور ایران کے بیچ میں جو کشیدگی ہے، جو ایکچولی ایڈیولوجیکل، سیکیورٹی، نیوکلیئر، ہر طرح کے ایشو پہ جو ان کے معاملات چل رہے تھے، اس کے بعد جو امریکہ نے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی ایران پہ اٹیک کیا، میرا نہیں خیال کہ ایک ایم او یو سے، میں تو ایٹ لیسٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ چیزیں جو ہیں وہ بائی دا بک چلیں گی اور خطے میں امن قائم ہو جائے گا. میرا خیال ہے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسے معاملات وقت لیتے ہیں. جو ایم او یو اسلام آباد ایم او یو ہے وہ ایک بہت اچھی پیش رفت تھی، لیکن وہ مکمل حل نہیں تھی.
اور وہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا, اسے ہم کوئی ٹریٹی یا اس طرح کا کچھ اگریمنٹ کی شکل تو آگے آنی تھی. میرا خیال ہے بالکل ممکن ہے کہ آپ ٹائم لائن کو تھوڑا تبدیل کر لیں, لیکن جو بیسک پرنسپلز اس میں طے ہوئے تھے اس پہ مزید کام کیا جائے. میرا نہیں خیال اس کی اہمیت ختم ہوتی ہے, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. وہ بہت عرصہ لگا کے ہم نے دیکھا کہ کچھ بیسک پرنسپلز پہ رضامندی دونوں جو ممالک ہیں انہوں نے دی تھی. کچھ اور مسائل بھی ہیں الینا. ایران میں جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ اتنی کلیئر نہیں ہے کہ کہاں سے آتی ہے. کچھ لوگ ہیں جو زیادہ ڈیلز کی فیور میں ہیں, کچھ ایسے بھی IRGC کا نام آتا ہے کہ وہ تھوڑا زیادہ ایک اگریسو ان کا پوسچر ہے یا وہ سوچ رکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے جو ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. امریکہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں, دیکھیں میرے دل کو نا جب ہم ایکویٹ کر دیتے ہیں ایران امریکہ, امریکہ نے جنگ کی شروعات کی, امریکہ نے ایران کی پوری ٹاپ لیڈرشپ کو اساسینیٹ کر دیا, ان کو شہید کر دیا. تو ہم جب معاملہ آتا ہے ایک ریزولوشن میں, اس میں جب ایکویٹ کر دیتے ہیں کہ کسی غلطی ہے, مجھے پرسنلی لگتا ہے یہ درست نہیں ہے. کیونکہ اگر امریکہ چاہتا یہ پورا معاملہ شروع ہی نہ ہوتا, بلکہ پاکستان میں ہم ایران پہ زیادہ تنقید کرتے ہیں, امریکہ میں اکثر کومنٹیٹرز ابھی امریکہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کیا سوچ کے ایران گئے, آپ نے کیا سوچ کے وہاں پہ حملہ کیا, کیونکہ آپ کے پاس کوئی امریکہ تھا تو اس لیے اور وہاں پہ امریکہ سے ہی سوال جو ہے وہ پوچھے جا رہے ہیں. بٹ اسلام آباد MOU از امپورٹنٹ, وقت لگے گا, لیکن ایسی جو جنگیں ہوتی ہیں جو کئی دہائیوں کی ہوتی ہیں وہ فوراً اس طرح ختم نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے. جی عمر چیمہ صاحب, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, امریکہ یا ایران کس کی وجہ سے عمل درآمد نہیں ہوا؟ الینا, ہمارا تو اس میں ایک یہ انٹرسٹ ہے کہ جو ہماری ایفرٹس ہیں وہ کسی نتیجے پر پہنچیں, ان کا کوئی فائدہ ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ دونوں پارٹیز اپنا اپنا فائدہ دیکھ رہی ہیں, اور میرے خیال میں جو ان کے بیانات ہیں اس سے زیادہ جو ان کی انٹینشنز ہے اور جو ان کی کیپیبلٹی ہے وہ میٹر کرتی ہے. یعنی کہ بیانات جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتے, وہ آئے دن چینج ہوتے رہتے ہیں. تو میں جو دیکھتا ہوں کہ ایران جو ہے وہ اس ٹائم اوور کانفیڈنٹ ہے, جو ایک مشکل وقت سے وہ گزر رہے ہیں, تو لہٰذا وہ اوور کانفیڈنٹ ہے. اور جو ٹرمپ ہے وہ اوور ریئیکٹ کر رہا ہے. اور یہ ہے کہ دونوں اب جو ہے نا اپنا اپنا ایک جیسے ہوتا ہے نا ایک وارا فیگو بھی شروع ہو گئی ہوئی ہے. جو ریما کا پوائنٹ ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے, لیکن کہ اس میں کس نے پہل کی وہ اپنی جگہ پر, وہ تو فیکٹس ہیں. لیکن رائٹ ناؤ جو صورتحال ہے اس میں تو ایران کا جو ایک کانفیڈنس ہے اور ٹرمپ کی جو ایک یعنی کہ وہ چاہ رہا ہے کہ اس کی ایگو جتنی ہرٹ ہوئی ہے وہ کس طرح اس کو ونڈیکیٹ کر سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تھیٹر ابھی آگے چلنا ہے, یعنی کہ یہ ہماری کوششیں بھی چلنی ہے, بلکہ ہماری اس طرح ریلیونٹ بھی ہم نے رہنا ہے کہ ہم آئے دن جو ہے وہ دونوں سائڈیں جو ہے وہ ہمارے ذریعے رابطہ کرتے رہیں گے. تو لیکن یہ معاملہ بھی رکنے والا نہیں ہے. اچھا, رکے گا یا چلے گا سر, دو رائے ہیں نا اس کے اندر. ایک یہ ہے جو ریما نے ظاہر کی کہ کیونکہ شروع امریکہ نے کیا تھا اس لیے امریکہ ذمہ دار ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ جب معاملات سلجھ رہے تھے اور امریکہ نے بڑا انٹینشن شو کی اور ابھی تک کر رہا ہے کہ وہ میز پر آنا چاہتا ہے, MOU بھی ہو گیا اس کے لیے, تو پھر ایران نے غصہ دکھانا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ نہیں جی اب ہم نہیں بیٹھیں گے, ہماری سخت شرائط ہیں, کیونکہ ایک ہسٹری رہی ہے. سو ان دونوں میں سے کس موقف میں وزن ہے؟ الینا, پہلے جب یہ ٹرمپ نہیں آیا تھا نا تو اس ٹائم ایک بڑی ایک ہارڈ لائنر اور جو ان کے ایک ماڈریٹ ہے ان کے درمیان ایک بڑی ٹینشن تھی کہ جو ان کے پریزیڈنٹ حاتمی انہوں نے اپنے لیول پر کوشش کی, اس ٹائم وہ دوسری طرف اوباما تھے. اب یہ ہے کہ دونوں طرف ہارڈ لائنر ہیں, ایک طرف ٹرمپ ہے, دوسری طرف جو ادھر کے پاسداران انقلاب ہیں, دے آر کالنگ دا شاٹس. تو اس تناظر میں انہیں جو ایک لیوریج حاصل ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جتنا ایسے بینیفٹ لے سکیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم نے کدھر تک جانا ہے, کدھر جا کے رکنا ہے. وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایران کو بھی یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ کس سٹیج پر ہم جا کر رکیں, اور انہیں اس میں جو لڑائی چل رہی ہے اس میں انہیں پولیٹیکلی ایک زیادہ ایڈوانٹیج ہے اپنے ہوم گراؤنڈ پہ, تو وہ بھی طے نہیں کر پا رہے ہیں, اور ٹرمپ جو ہے وہ بھی پھنسا ہوا ہے, وہ ادھر سے نکل نہیں پا رہا. تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حال میں جو اسلام آباد MOU والی جو ایپیسوڈ ہوئی اس کے بعد ایران کے اوپر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اونس تھا کہ وہ نکل آتے اس سے باہر؟ مجھے ایک واضح جواب دے دیں, میں دراصل ایک واضح جواب چاہ رہی ہوں, اس لیے بار بار آپ کو.
نہیں میں تو یہ دونوں بڑی ڈرٹی پارٹی ہیں, میں ان کا کیا کر سکتا ہوں, میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ اچھا چلے. محمل آپ کی کیا رائے ہے؟ میں ابسٹین کرتا ہوں ان دونوں معاملے. محمل رینا میری تو ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ امریکہ ہی اس کا ذمہ دار ہے, اس کے اونس ویسے بھی ایران پہ ڈال نہیں سکتے. جیسے ریما نے بھی بات کی کہ اگریسر اس کے اندر امریکہ تھا اور وکٹم ایک ایران تھا, اور اگر ایران نے فائٹ بیک کیا ہے تو اور اس کی وجہ سے اگر ان کا کانفیڈنس بھی بوسٹ ہوا ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو جو ہے ان کا بہت بڑا لاس ہوا, نہ صرف یہ کہ لیڈرشپ کے اس میں ان کے رہبر کی شہادت ہوئی باقی لیڈرشپ کی وجہ سے, لیکن ان کا اوور آل انفراسٹرکچر اکنامکلی. اب اصل جو بات ہے لینا وہ وہی ہے کہ ہاؤ کین دے ٹرسٹ یو ایس, ایران کیسے کرے. آپ مجھے بتائیں نا کہ جب ایک ایم او یو کے اندر بھی چیزیں طے ہوئی تھی کہ جو چیزیں ہونی ہیں, جس کا بھی اعزاز نے بھی ذکر کیا, یعنی کہ آپ نے نہ فروزن ایسٹس آپ نے ان کے کیے, نہ آپ نے جو باقی چیزیں تھی وہ آپ کر نہیں رہے تھے, کوئی سی بی ایمز کوئی ایسی چیز آپ نے کی نہیں, اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اسٹرائکس بھی دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. تو ایران کے اندر obviously there is resilience and there is also anger کہ جب بھی وہ بار بار گارنٹیز کی بھی بات اس لیے کرتے ہیں, انہوں نے پہلے بھی کی تھی لینا جب ٹیمپریری سیز فائر ہوا تھا بفور دا ایم او یو, کہ انٹرنیشنل گارنٹیز چاہیے کہ امریکہ تو کبھی بھی اٹھ کے کبھی بھی اس کا موڈ ہوگا تو وہ دوبارہ سے اٹیک کر دے گا. تو جب یہ چیز ہے تو obviously the onus is on the US, کیونکہ ایران نے نہ سٹارٹ کیا ہے اور نہ ہی, اور ایران جو بھی کر رہا ہے وہ سیلف ڈیفense کے اندر کر رہا ہے, وہ اس کو پرولونگ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن امریکہ ہے جو بار بار کہہ کر اور پھر جو ہے وہ دوبارہ سے اٹیک شروع کر دیتا ہے. ایک طرف کہتا ہے ہم بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف دھمکیاں ان کی نہیں ختم ہوتی, نہیں ختم ہوتی. لینا ایک بات اگر میں ایڈ کر لوں چھوٹی سی, مختصراً بیکاز میں اعزاز صاحب کا بھی پوائنٹ نہیں لے رہی, ہم جی اوور ہیں. اچھا, مختصر پوائنٹ یہ ہے کہ میرا خیال ہے جو مکہ اگریمنٹ حال ہی میں ہوا وہ ایران کو ایک اور راستہ بھی دکھاتا ہے کہ جو ریجن میں ممالک ہیں ان کو ایلینیٹ نہ کیا جائے, اور ان کے ساتھ کوآپریشن کے ذریعے بھی امریکہ کے خلاف ایک اچھا فرنٹ بن سکتا ہے. تو میں ایران کی قیادت کو بہت رومانٹیسائز بھی نہیں کروں گی, لیکن وین اٹ کمز ٹو دی یو ایس ورسز ایران تو میرا خیال ہے بہت کلیئر ہے کہ یو ایس یہاں پہ از ایٹ فالٹ. ٹھیک ہے جی, اعزاز سید صاحب آئی سی یو, لیکن مسئلہ یہ ہے بس ختم ہو چکا ہے تو اجازت لینی پڑے گی. اللہ حافظ. One latte when you're ready. Oh, Roy, is that old phone letting you down? In your own time. Let me get this. Why not get a new one? Only Sky consistently has the lowest prices on the latest phones. With unlimited data, expect more with Sky Mobile. Joy! Looking for love? You don't belong with your old laptop, Jack. No. Meet the one. The new Lenovo Chromebook Plus 2-in-1. You can chat with Gemini to create study guides and quizzes. So, what do you say? Yes! It was always yes! Find laptop love again, plus students get 10% off all Chromebooks over $199. Currys beyond expectations. Grow your business, grow with Jio. For advertising on Jio in USA, please contact Nasir Rana, 1917-975-6045. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام, ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام.
کی گئی مجوزہ فریم ورک میں آبنہ ہرمز میں مشترکہ عارضی نیویگیشنل کوریڈور قائم کرنا شامل، دونوں ممالک کا مل کر بارودی سرنگیں صاف کرنے کا منصوبہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ پاکستانی اور عمانی مہمانوں سے ملاقات میں علاقائی حل پر زور دیا گیا، مستقبل میں آبنہ ہرمز کے انتظامی امور پر بھی بات ہوئی۔ ان معاملات پر تکنیکی سطح کے رابطے جاری رہیں گے تاکہ اس بات پر اتفاق کیا جا سکے کہ مستقل نیویگیشن کوریڈور بنایا جائے اور مستقبل میں آبنہ ہرمز کے انتظامی امور چلائے جائیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ثالثوں کو بتا دیا ہے کہ اگر امریکہ آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھلوانا چاہتا ہے تو اسے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنا ہوگی، امریکہ کو اپنے وعدوں کی پاسداری کرنی ہوگی۔ اگر امریکہ نے ایران کے خلاف نئی پابندیوں پر عمل درآمد کیا تو ایران بھی امریکی مفادات کے خلاف نئے اقدامات کا اعلان کرے گا۔ ایران نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران انتہائی مثبت قرار دے دیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے میں اہم سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ فیلڈ مارشل کے دورے کے نتائج جلد ہی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی کا بھی کہنا ہے کہ اعلیٰ ایرانی عہدیداروں سے پاکستانی حکام کی ملاقاتیں انتہائی خوشگوار اور مثبت ماحول میں ہوئیں۔ روسی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اور ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ جنگ بندی میں آبنہ ہرمز سے آزادانہ نیویگیشن بھی شامل ہے۔ سرکاری طور پر جنگ بندی کا اعلان چند روز میں متوقع ہے۔ مذاکرات اور تکنیکی میٹنگز اس کے بعد ہوں گی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ روبیو نے حالیہ دنوں میں متعدد ملکوں کے وزرائے خارجہ کو بتایا ہے کہ فی الحال امریکہ کی جانب سے ایران پر مزید حملوں کی توقع نہیں۔ روبیو نے اتحادیوں کو بتا دیا کہ امریکہ ایران پر حملوں کو پابندیوں میں منتقل کر رہا ہے، توجہ دباؤ ڈالنے کے دیگر ذرائع پر مرکوز ہے۔ پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کی خواہش۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی پاک بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور کی ملاقات، اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل کی قیمت ₹1.11 اضافے کے بعد ₹371.80 فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول کی قیمت میں بھی ₹1.12 فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت ₹343.10 فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل اور پیٹرول کی نئی قیمتیں 26 اور 27 اگست کے لیے ہوں گی۔ اور ایران جنگ اور ٹرمپ انتظامیہ کے ٹیرف بڑھانے کے باعث امریکہ میں ایندھن اور غذائی اجزاء کی قیمتوں میں اضافہ۔ امریکہ میں ڈیزل کی قیمت بھی ایران جنگ کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ محکمہ توانائی کے مطابق ڈیزل کی اوسط ہفتہ وار قیمت 20 سینٹ فی گیلن اضافے کے بعد $5.65 فی گیلن ہو گئی۔ امریکی آٹو موبائل ایسوسی ایشن ذرائع کا کہنا ہے کہ 20 سینٹ مزید اضافہ ہوا تو ڈیزل کی قیمت 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ جائے گی۔ امریکی اخبار کے مطابق حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے کھاد، ایندھن اور مشینری کی قیمتوں میں اضافے کے باعث امریکی کسان پریشان ہیں۔ حزب اختلاف کی بینچوں پر بیٹھنے والے تمام لوگوں نے اتفاق کیا ہے کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن کا کردار ادا کیا جائے گا۔ اگر آپ عمل درآمد نہیں کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تو وہ توہین عدالت ہے، آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ عدالت کے فیصلے کے اوپر عمل ہوا یا نہیں ہوا، اس کا فیصلہ 16 سپٹمبر کو عدالت جو ہے وہ کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اسلام آباد میں جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ
बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं और एक मुतहदा अपोजिशन जो है वो मार्ज़ वजूद में आ चुकी है। और ये जो मुतहदा अपोजिशन है इसने एक मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा करने का भी ऐलान कर दिया है। और आज जो पार्लियामेंट हाउस है वहाँ पर तहरीक अदम एतमाद की बात भी हो रही थी। क्या ये तहरीक अदम एतमाद की बातें कबल अज़ वक्त हैं? इस सारे मामले पर अभी तक जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उनका जो मौक़िफ़ सामने आया वो क्या है, ज़रा सुन लीजिए। हिज़्ब इख्तिलाफ की बेंचों पर बैठने वाले तमाम लोगों ने, तमाम पार्टियों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि ये वक्त सूबों की तकसीम का नहीं है, न माहौल है न उसके लिए तैयारी है। अलबत्ता बदएतमादी बढ़ेगी कि एक ज़माने से 18वीं तरमीम मुक़्तदरा की हल्क का कांटा है, उसे हर कीमत पर NFC अवार्ड को ख़त्म करना है। और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के आगाज पर तो अपना and track results. I just described what I wanted, content calendars, approvals, results dashboards, and it built the whole thing for me. Just look at this, guys. All branded, all clean, all in one place. Now when a new client logs in for the first time, they always ask the same thing. How big is your team? It's just me. I went from feeling like a freelancer to running something that feels like a proper agency